ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 155 تک ہم نے پڑھا ہے۔ بڑی خاص آیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ کیسے آزمائیں گے؟ خوف سے، بھوک سے، جان و مال کی کمی سے، کچھ نقصانات سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان حالات میں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی۔ اب خوشخبری سنانے کے بعد پھر جب ان کے اوپر یہ ایسے حالات آتے ہیں تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آج کی آیات میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم، اور جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے انہی لوگوں پر۔ صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ہم المہتدون۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کرے، اور جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اس کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، آپ نے آیات کا ترجمہ ملاحظہ کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم تمہارے اوپر ضرور آزمائش ڈالیں گے، اور اس آزمائش پہ جو صبر کریں گے ان کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں۔ اور صبر وہ کیسے کریں گے؟ وہ پچھلی جب آیت پہ بات ہوئی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ صبر کرنا محض بیٹھ جانا نہیں ہے، اپنے سارے وسائل جو ہیں ان کو بروئے کار لا کر آگے بڑھنے کا نام ہے، اللہ کے دین پر چلتے رہنے کا نام ہے، یہ صبر ہے۔ تو وہ جو صبر کریں گے ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اور پھر ان کے اوپر جب مصیبت پڑتی ہے تو پھر کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے ہی ہیں اور تیری ہی طرف پلٹ کر جانا ہے، یعنی ہم خود اللہ کے ہیں، تو اللہ کی طرف سے جو مصیبت آئے گی وہ بھی اللہ تعالیٰ ہم سے دور کرے گا، اور وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، ہماری آزمائش ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے اور رحمتیں ہیں، اور یہ ہدایت والے ہیں۔ پھر انہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا بڑا مرتبہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں اولئک علیہم الصلوات من ربہم ورحمہ، ان لوگوں کے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی اور رحمت ہے۔ تو یہ ہے دنیا کی زندگی کہ جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ پڑے، اور وہ یقیناً آنی ہے، وہ تو اللہ نے بات کی وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، ضرور آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیوں آزماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو پھر اللہ یہ آزماتا ہے، اس کو بیماری دے کر، اس کو مشکل میں ڈال کر، کہ جب یہ کہہ رہا ہے لا الہ، تو پھر اس مشکل میں جب پڑے گا تو پھر دیکھتے ہیں یہ کس کو الہ بناتا ہے، یہ کس سے مدد مانگتا ہے، یہ کس کے در پر جھکتا ہے۔ یہ ہے آزمائش۔ اور جب اس آزمائش سے ہم پورے نکلیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ یہ ہے وہ رحمت کا کرائیٹیریا
جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے رکھا ہے اور جس کے لیے نبی نے فرمایا تھا، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ کوئی شخص اپنے عمل کے زور پر جنت میں نہیں جائے گا مگر اللہ کی رحمت سے۔ تو اللہ کی رحمتیں یوں ہی نہیں مل جائیں گی، اللہ کی رحمتیں اللہ کے دین پر چلنے سے ملیں گی۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اور یہ ان مشکلات میں پھر اللہ کے دین پر ثابت قدم رہنا، اس سے بھی اللہ کی رحمتیں ملیں گی اور پھر ہم جنت میں جائیں گے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں حج کا اور عمرے کا ذکر ہے۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ زمانہ قدیم میں جب حج ہوتا تھا تو اس میں یہ مختلف قسم کی وہ ان کی جو ہے دین ابراہیمی سے ہٹ کر اعمال انہوں نے اپنے بنائے ہوئے تھے۔ تو اس میں صفا اور مروہ کے بارے میں وہ مشہور تھا کہ یہ دو گناہ گار مرد اور عورت ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ میں بدکاری کی، تو اللہ نے ان کو بت بنا دیا، پتھر بنا دیا، اور لوگوں نے ایک پتھر اس کا صفا پہ اور ایک مروہ پہ رکھ دیا، اور یوں وہ سعی کرتے تھے۔ تو اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کے دل میں یہ شبہ ہوا کہ یہ تو بت پرستی ہے، لوگ یہاں پہ اس طرح سعی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو ان کی غلطی تھی، اصل میں سعی اور جو ہے نا وہ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت ہے، وہ اپنے کرنی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حج اور عمرہ میں سعی کریں۔ اور پھر حج اور عمرہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنا بھی ضروری ہے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے۔ تو الحمدللہ یہ چند باتیں ان آیات کے اوپر۔ اب ہم انشاءاللہ ان آیات کی گرامر کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم، اور جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے انہی لوگوں پر۔ الذین وہ لوگ، الذین موصولہ جمع کے لیے، اذا اصابتہم مصیبت جب ان پر کوئی مصیبت پڑے، اذا شرط ہے، اصابتہم یہ فعل ہے، ہم اس میں ضمیر ہے، اور مصیبت یہ فاعل ہے۔ اذا ظرف زمان ہے، کسی زمانے کا ذکر ہو رہا ہے کہ کسی وقت جب بھی ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے۔ اصابت یہ فعل ہے، اس کی تفصیل دیکھتے ہیں ہم۔ اصابت ہم مصیبت، اصابت کا مادہ صاد واو با، مزید فی کا باب اسلمہ، ماضی کا پہلا صیغہ اصابہ، مضارع کا پہلا صیغہ یصیبو، اسلمہ یسلمو، اصابہ یصیبو، مادہ میں واو حروف علت میں سے ہے تو تعلیل کا عمل ہوا۔ اصابت کدھر ہے؟ ماضی واحد غائب مؤنث کے لیے۔ مذکر و مؤنث میں جب ہم جائیں گے تو ہوا مذکر کے لیے اور ہیا مؤنث کے لیے۔ ہوا اصابہ، ہیا اصابت، ہم اس میں ضمیر ہے اور مصیبت مؤنث فاعل ہے، یعنی پہنچے گی کیا ان کو؟ مصیبت۔ قالو کہتے ہیں، یہ فعل ہے۔ قالو مادہ قاف واو لام باب نصرہ، ماضی کا پہلا صیغہ قالا، مضارع یقولو، قالا یقولو، اس میں قالو کدھر ہے؟ یہ دیکھیں، قالو فعل ماضی جمع غائب مذکر کے لیے، ان سب نے کہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ انا ناسبہ، اور یہ انا اور نا کا مرکب ہے، اور نا انا کا اسم ہے منصوب حالت میں، لیکن چونکہ یہ ضمیر ہے تو انا نا بنا انا، للہ مرکب جاری، واو عاطفہ، پھر انا اسی طرح، الیہ یہ بھی مرکب جاری ہے، اور راجعون یہ فعل ہے۔ فعل کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ راجعون مادہ را جیم عین باب ضربہ، ماضی کا پہلا صیغہ رجع، مضارع یرجعو، ضربہ یضربو، رجع یرجعو۔ ضربہ میں فاعل ضارب مارنے والا اور مفعول مضروب
مفعول کے وزن پہ جس کو مارا جائے. فاعل اور مفعول دارب اور مضروب. مصدر دربن. اب دیکھیں راجے کی جمع راجعون اور راجے فاعل کی طرح ہے. فاعل اور راجے واحد فاعل. یہ دیکھیں راجے پلٹنے والا، راجعون ہم سب پلٹنے والے ہیں. اولئک علیہم انہی لوگوں پر. اولئک اسم اشارہ جمع بعید کا اور یہ مبتدا ہے، اور علیہم مرکب جاری ہے، اور مبتدا کے لیے خبر آگے آئے گی. صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. ان الصفا والمروۃ ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں. بے شک صفا اور مروہ. صلوات من ربہم ورحمہ ان کے رب کی طرف سے عنایتیں اور رحمت ہوگی. یہ صلوات جو ہے یہ خبر ہے، اور اولئک کا مبتدا پہلے گزرا. اولئک علیہم صلوات خبر کے طور پر، من ربہم من رب مرکب جاری اور ربہم مرکب اضافی، واو عاطفہ اور رحمتن پھر خبر ہے اولئک کی. اولئک ان کے اوپر کیا ہے؟ صلوات اور رحمتن. واولئک هم المہتدون اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. واو عاطفہ اولئک اسم اشارہ بعید جمع مذکر کے لیے، ہم مہتدون یہاں پہ یہ حصر کے طور پر ہم اور ال یہ دو چیزیں اضافی کے طور پر جب لگ جائیں تو یہ اس کے اندر حصر پیدا ہو جاتا ہے. اولئک مہتدون بھی ٹھیک ہے کہ وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، لیکن اولئک کے بعد ہم اور آگے ال لگا دیا جائے تو اس میں حصر پیدا ہوتا ہے اور شدت اور زور پیدا ہو جاتا ہے. تو جب کہا جائے اولئک مہتدون وہ ہدایت والے ہیں، لیکن جب یہ کہا جائے واولئک هم المہتدون تو بنے گا ہاں وہی لوگ ہی ہدایت والے ہیں، یعنی وہ خاص کر دیے گئے. ان الصفا والمروۃ بے شک صفا اور مروہ. ان یہ حروف ناصبہ میں سے ہے، صفا اسم ان اور آگے واو عاطفہ، اور پھر المروۃ جو ہے یہ بھی معطوف ہے اور ان کا اسم. الصفا والمروۃ. من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کر لے. من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. من شعائر یہ مرکب جاری ہے اور شعائر اللہ مرکب اضافی ہے. فمن حج البیت او اعتمر لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے. فا عطفہ من شرط اور حجہ فعل ہے، البیت مفعول ہے، یعنی حج کرے کس کا؟ اس گھر کا. او عاطفہ اور اعتمرا یہ معطوف ہے، یعنی مفعول کے طور پر. حجہ یہ فعل ہے، اس کی تفصیل دیکھتے ہیں. حجہ فعل مضاعف. فعل مضاعف کیا ہوتا ہے؟ جس کے مادہ میں دو حروف ایک جیسے آ جائیں. ہا جا جا. باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ حجہ، مضارع یحجو. نصرہ ینصرو، حجہ یحجو. حجہ یہ نصرہ کے وزن پہ ہے، ماضی واحد غائب مذکر کے لیے. اس نے حج کیا یعنی زیارت کی اللہ کے گھر کی. اور دوسرا فعل اس میں تھا اعتمرا. اعتمرا کا مادہ عین میم را. باب ہے اختلافا کا ماضی کا پہلا صیغہ اعتمرا، مضارع یعتمرو. اختلافا یختلفو کے وزن پہ. اعتمرا اختلافا کے وزن پہ ہے، ماضی واحد غائب مذکر کے لیے. اس نے عمرہ کیا. فلا جناح علیہ اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں. فا عطفہ ہے اور لا نفی جنس ہے. نفی جنس کیا ہوتا ہے کہ ہر طرح سے
اس بات کی نفی ہو رہی ہے، ہر اینگل سے نفی ہو رہی ہے، تو یہ نفی جنس کہلائے گی، اس میں کوئی یعنی شک کی بات نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ لا کا اسم ہوگا اور وہ حالت نصب میں ہوگا، یعنی نفی جنس لا کا اسم جناحا علیہ مرکب جاری۔ اچھا، اس کی مثال لا ریبا، قرآن جب شروع ہوتا ہے سورہ البقرہ میں تو وہاں سے جب آیہ مبارکہ آتی ہے لا ریبا فیہ، تو وہاں پہ بھی لا جو ہے لا نفی جنس ہے، یعنی ہر طرح سے اس کی جو ہے نفی کی جا رہی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، لا ریبا۔ تو یہاں پہ فلا جناحا، کوئی گناہ نہیں ہے ان لوگوں کے اوپر، کسی قسم کا شک نہ کریں۔ ان یتوفا بہما، کہ ان دونوں کے درمیان صحیح کرے۔ ان ناصبہ ہے اور یتوفا فعل منصوب ہے، ان نے اس کو حالت نصب دی، بہما یہ مرکب جاری ہے، بی اور ہما۔ ناسبت المضارع، یہ دیکھیں یہ حروف ان، لن، کئی، لی، اذن، حتی، اور یہ فعل مضارع پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں۔ یتوفو یہ ہے فعل، تو یتوفو سے یتوفا کیسے بنا؟ ان جب لگا تو اس کی شکل بدلی اور حالت نصب میں چلا گیا، اور یہ ان جو ہے حرف مصدریہ بھی ہے اور فعل کو مصدر بناتا ہے۔ یہ دیکھیں ان کی مثال، امرت ان اعبد اللہ، تو اعبدو کو اس نے اعبدا کیا۔ یتوفو مادہ تا واو فا، باب ہے تدبرا، ماضی کا پہلا صیغہ تتوفا، تدبرا کے وزن پہ، اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ یتوفو، یہ تدبرا یتدبرو کے وزن پہ۔ یتوفو کدھر ہے؟ یتدبرو کے وزن پہ ہے، مضارع جمع غائب مذکر، وہ طواف کرتا ہے۔ ان یتوفا بنا، ان نے اس کو حالت نصب دی کہ وہ طواف کرے۔ دیکھیں مطلب میں فرق ہو گیا، پہلا مطلب آتا ہے وہ طواف کرتا ہے، لیکن ان لگنے سے کہ وہ طواف کرے۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے، واو عاطفہ اور من شرطیہ، آگے تطوع فعل ہے، خیرن مفعول بہ ہے۔ تطوع اس میں مادہ ہے طا واو عین، تدبرا مزید فی کا باب، اور اس کے وزن پہ تطوع ماضی کا پہلا صیغہ، مضارع کا پہلا صیغہ یتوعو، تدبرا یتدبرو۔ تطوع کدھر ہے؟ تدبرا کے وزن پہ، ماضی واحد غائب مذکر کے لیے، اس نے بھلائی کا کام کیا، لیکن من شرط کے طور پر لگا ہوا ہے، من تطوع تو مطلب بدلے گا جو بھلائی کا کام کرے، یعنی ماضی کو حال کا مطلب دیا۔ فإن اللہ شاکر علیم، اللہ کو اس کا علم ہے، وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ فا اس میں عاطفہ، انا حرف ناصبہ ہے، اللہ اسم انا، انا کا اسم منصوب حالت میں اور خبر مرفوع ہوتی ہے، جبکہ کانا کا اسم مرفوع اور خبر منصوب ہوتی ہے۔ شاکر علیم مرکب توصیفی ہے۔ الحمدللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 158 تک ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اب ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں قرآن سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، آپ کی ہدایات سے، آپ کے احکامات سے ہمیں ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیرا۔